بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ننکانہ صاحب کے گاؤں بندے کی جاگیر کے قبرستان کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعی آوازیں آئی تھی۔ خواب دے وچ آندا سی جی میں زندہ ہاں تے میرا ماں سک گیا، مینوں لے جاؤ۔ بسم 8 اللہ ماہ الرحمن قبل الرحیم۔ دفنائے گئے لڑکے کی قبر سے آوازیں آنے لگیں، اور جب لوگوں نے قبر کو کھولا تو ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ ناظرین گرامی، یہ پورا واقعہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ننکانہ صاحب کے قریب ایک گاؤں بندے کی جاگیر کا ہے، جہاں کا ایک لڑکا جس کا نام ابراہیم تھا کہ جس کی 8 ماہ قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی۔ 8 ماہ بعد اس کی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ میں ابراہیم ہوں، میں قبر میں زندہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو وہ تمام لوگ اس بات کو ماننے سے منکر رہے کہ کیسے 8 ماہ قبل فوت ہونے والا شخص قبر میں زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے خود جا کر کان لگا کر آوازیں سنی تو پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ناظرین گرامی، ایک نجی نیوز چینل میں انٹرویو کے دوران اس لڑکے کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل وہ خواب میں آتا تھا اور یہ کہتا کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہ اس کو ایک وہم سمجھ کر خاموش قرار دے گئے، لیکن جب انہوں نے قبر پہ آ کے دیکھا اور قبر سے آوازیں سنی تب ان کو اس بات کا یقین آیا۔ ناظرین کرام، اس گاؤں کے امام مسجد کا کہنا تھا کہ جب مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا تو حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا جس کا جنازہ میں نے خود 8 ماہ قبل پڑھایا وہ قبر میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مزید بتایا کہ میں جب خود اس کی قبر کے پاس گیا اور کان لگا کر سنا تو پہلے مجھے کچھ سنائی نہ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی کہ میں ابراہیم زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں سن کر میں نے تصدیق کی، یہ آوازیں سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اس نیوز چینل کو مزید گاؤں والوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان لوگوں نے خود یہ آوازیں سنی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کی قبر کشائی کی جائے، جس پر گھر والوں اور گاؤں والوں نے قانونی کارروائی کے تحت لڑکے کی قبر کشائی کروانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو لڑکے کے والد کے ساتھ گاؤں کے بہت سے لوگ اور علماء بھی موجود تھے۔ جب لڑکے کی قبر کشائی کی گئی تو وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ناظرین گرامی، اس لڑکی کی قبر سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی کہ جیسے اسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے دفن کیا گیا ہو۔ اس کا کفن بالکل تازہ اور صاف تھا، جیسے کہ اسے ابھی قبر میں اتارا گیا ہو، اور اسی طرح جب کفن کھول کر دیکھا گیا تو لڑکے کی لاش بالکل تر و تازہ تھی، جیسے ایک زندہ انسان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ قبر کشائی کے بعد نہ تو کوئی آواز سنی اور نہ ہی وہ لڑکا زندہ تھا، لیکن اس لڑکے کی لاش جس حالت میں تھی اسے دیکھ کے گمان ہوا کہ جیسے یہ زندہ ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ میرے اللہ پاک کی ہی قدرت ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے جسموں کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قبر میں اس حالت میں رکھتا ہے جیسے ان کو دفنایا جائے۔ ناظرین کرام، قبر کشائی کے بعد اس لڑکے کے والدین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا لڑکا بہت نیک تھا اور ہمیشہ ہی ان کی خدمت کیا کرتا۔ اللہ پاک نے اس کو والدین کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے واقعات تاریخ میں کئی بار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ فلسطین میں پیش آیا، جب ایک بچی جس کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا، وہ مسلسل 2 سال اپنے باپ کے خواب میں آتی اور یہ کہتی کہ مجھے یہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کرے، کیونکہ میری قبر کے قریب ایک بے نمازی کی قبر ہے جس پہ ہر وقت عذاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یوں یہ بچی مسلسل 2 سال تک اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی۔ ایک دن اس کے باپ نے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ علماء کرام نے بچی کی قبر کشائی کرنے کا کہا۔ جب بچی کی قبر کشائی کی گئی تو سب یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بچی کی قبر خوشبو سے مہک رہی تھی اور اس کا کفن بھی بالکل تازہ تھا، اور بچی کا چہرہ دیکھا تو اس بچی کا چہرہ نور سے روشن تھا اور ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ابھی ہی اس کو قبر میں دفنایا گیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کے منہ سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ناظرین کرام، ان واقعات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیاز ذات کا ایک مقصد آیا ہے کہ انسان دنیاوی بھاگ دوڑ سے نکل کر
آخرت کی تیاری کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے آشنا ہو اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی منازل طے کرنے کی تیاری کرے، کیونکہ حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ لافانی ہے، اور اس زندگی میں انسان 4 گھڑی کی زندگی کی جزا اور سزا بھگتے گا۔ تو ناظرین کرام، اس 4 دن کی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی کوشش کریں، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سرخرو ہو جائے۔ ناظرین کرام، ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹنا چاہیے اور اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سانسوں کا کچھ پتہ نہیں، کب کہاں کس کی کس وقت کس گھڑی میں شام ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اس دنیا میں اکڑ کا مطلب کیا؟ چاہے کوئی بھی انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کتنے ہی اثر و رسوخ والا ہو، لیکن جب ملک الموت آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ بادشاہ، شاہ، گدا سب ایک ہی جگہ دفن ہوتے ہیں، سبھی کو منو مٹی تلے جانا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پہ پختہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، اگر نیک اعمال کیے تو قبر کی زندگی جنت بنے گی، اور اگر بد اعمالیاں کی اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کی اور اسی حالت میں موت آئی کہ وہ بہت گناہ گار تھا، تو پھر میرا رب اگر اپنی رحمت سے بخش دے تو بخش دے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے اور ان واقعات کی طرح ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے اور اپنی رحمت ہم پہ نازل کرے۔